مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ احرام کی 2 چادریں پہننے کے بعد سر ڈھک کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور حج کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما لے۔ اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کے 5 دنوں کے لیے جو منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر منا میں گزریں گے، صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے کر جائیں جس کی ضرورت ہو۔ مکہ مکرمہ میں بسیں مکتب یعنی معلم کی طرف سے فراہم کی جائیں گی جو آپ کو منا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ مکہ سے منا کا فاصلہ 5 کلومیٹر ہے، جو پیدل چل کر بھی بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیدل منا تک جا سکتے ہیں، لیکن گروپ کے بغیر جانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ منا میں اپنے خیمے تک پہنچنے میں آپ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ منا کے میدان میں ایک جیسے ہزاروں خیمے نصب ہوتی ہیں۔ آپ کے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارے کے لیے پتے وغیرہ کا کارڈ آپ کو معلم کی جانب سے منا روانگی سے قبل مل جائے گا۔ اس کارڈ کو ہمہ وقت حفاظت سے اپنے پاس رکھیے۔ 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر اپنے خیموں میں باجماعت ادا کریں۔ فقہ حنفی کے مطابق مسافر قصر نماز ادا کریں گے، جبکہ مقیم قصر نہیں کریں گے۔ مسافر وہ شمار ہوں گے جن کے مکے میں قیام کو 7 ذی الحجہ کو 15 دن سے کم ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں کہ حج ایک عظیم عبادت اور امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کی علامت ہے، لہٰذا حج کے دوران خصوصاً منا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازوں کے سلسلے میں بحث و مباحثے سے گریز کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع نہ کریں۔ بس ذکر الہی کرتے رہیں، رات منا میں قیام کریں، دوسرے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے ہوئے تلبیہ، تکبیر، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تمام فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر کے بعد تلبیہ بھی پڑھنا چاہیے۔ مرد حضرات بآواز بلند، جبکہ خواتین آہستہ پڑھیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے قصر پڑھنا سنت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہوں اور امام المسلمین یا اس کے نمائندے کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے۔ مسجد نمرہ میں ایسے ہی امام نماز پڑھاتی ہیں، لہٰذا جو لوگ مسجد نمرہ میں نماز ادا کریں وہ قصر پڑھیں، اور جو مرد و خواتین اپنے خیموں میں ہوں انہیں چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں۔ اگر مقیم ہوں یعنی مکے میں قیام کو 7 ذی الحجہ کو 15 دن ہو چکے ہوں تو قصر نہ پڑھیں بلکہ پوری نماز ادا کریں۔ یہ نہ صرف امام ابو حنیفہ بلکہ امام ابو یوسف، امام محمد اور بعد کے تمام حنفی فقہا کا متفقہ فتویٰ ہے۔ وقوف عرفات کے دوران یہ بات ضرور یاد رکھیں
کہ یہی وہ مقام ہے جہاں جبل رحمت کے قریب قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر سے قبل ایک عظیم الشان فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اور جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کا ایک عظیم ترین منشور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اسی کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اور جو خیر کی بات ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ اے لوگو، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شام کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس میں ہیں۔ بلا شبہ مومن کی عزت، مال اور جان دوسرے مومن پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو۔ اے لوگو، تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات کے میدان میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت آپ کے حج کا نہایت قیمتی وقت ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا اہم ترین رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج عرفہ، وقوف عرفات حج ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے وقت میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کا ازالہ فدیہ یا دم دے کر نہیں کیا جا سکتا۔ مزدلفہ، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ مزدلفہ جانے کے لیے مکتب بسیں فراہم کرے گا۔ عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 6.5 کلومیٹر ہے۔ لاکھوں حجاج پیدل چل کر بھی مزدلفہ جاتے ہیں۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ یعنی ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں گی۔ ایسا کرنا واجب ہے۔ نماز مغرب سے پہلے ایک بار اذان اور اقامت ہوگی۔ عشاء کی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنت اور وتر بعد میں پڑھیں۔ مسافر ہوں تو قصر کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں۔ مزدلفہ میں جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوں گی۔ ہر حاجی کم از کم 70 کنکریاں چن لے جو بڑے چنے کے برابر ہوں۔ کنکریاں